بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تو تر و تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کو بہت ساری عمل کرنے والی باتیں بھی معلوم ہوں گی۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سیب کا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں۔ جنگی دوست لقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جنگ کو ہمیشہ دوست رکھتے تھے۔ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرماتے تھے اور نفس کشی کو نفس کو پاک رکھنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ آپ بہت ہی کامل ولی اور شریعت کے پیروکار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی پوری زندگی میں کوئی حرام شے نہ کھائی، ہمیشہ حلال کمائی پر ہی گزر و بسر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں مزدوری کرنے جاتے اور وہاں سے جو پیسے ملتے انہی سے کھانا خرید کر اپنا گزر و بسر کرتے، لیکن کبھی بھی کسی حرام شے کو پسند نہیں کرتے تھے، ہمیشہ حلال ہی کھاتے تھے۔ آپ کو محنت کا بھی بڑا شوق تھا اور اتنا ہی شوق آپ کو عبادت الہی کا بھی تھا۔ آپ ہمیشہ ہی دریا کے کنارے ہی رہتے تھے۔ آپ کا یہی معمول تھا کہ ایک دن اچانک اللہ کی مرضی سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ چلنے سے قاصر ہو گئے، یعنی بیماری کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی بھی قوت نہیں تھی کہ آپ مزدوری پر جا سکیں۔ آپ کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے، اس لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی فکر میں تھے کہ آپ نے خیال کیا کہ کیوں نہ میں روزہ رکھوں تو مجھے ثواب بھی ملے گا اور اس مشکل وقت میں مجھے صبر بھی آ جائے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ہی دن پانی سے سحری کی اور روزہ رکھ لیا۔ جب شام ہوئی تو آپ نے پانی سے ہی روزہ کھول لیا۔ ایسے ہی کچھ دن بیت گئے۔ کمزوری کی وجہ سے آپ کو بے ہوشی ہونے لگی۔ ایک دن ایسے ہی نیند بے ہوشی کی حالت میں آپ کی نظر دریا کی موج پر گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سیب تیرتا ہوا دریا میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہے۔ آپ اس سیب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، گویا آپ کے دل کو تسلی مل گئی، آپ کے دل کو قرار آ گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس دن بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ روزے سے تھے، تو آپ نے سوچا کہ آج میں روزہ اس سیب سے ہی کھولوں گا، اب مجھے قرار مل جائے گا اور میری بھوک بھی مٹ جائے گی۔ اب اس سیب کا انتظار کنارے پر بیٹھ کر کرنے لگے۔ وہ بہتا بہتا آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے اٹھا لیا۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو آپ نے وہ سیب نوش فرما لیا۔ جیسے ہی آپ نے وہ سیب کھایا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کے دم میں دم آیا، یعنی آپ کو راحت ملی، کیونکہ آپ کئی دن سے افاقہ کر رہے تھے۔ جب آپ نے وہ سیب نوش فرما لیا تو اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میں نے سیب تو کھا لیا ہے، لیکن کیا یہ مفت کا سیب جائز ہے؟ آج تک تو میں نے کوئی حرام کی کمائی نہیں کھائی، لیکن آج جو میں نے یہ مفت کا سیب کھایا ہے، کیا یہ مجھ پر جائز ہوگا؟ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ جس جگہ سے یہ سیب آیا ہے کیوں نہ اس طرف جایا جائے اور جس درخت سے یہ سیب گرا ہے اس درخت کے مالک سے معافی مانگی جائے۔ اگر اس کا مالک معاف کر دے گا تو میرا یہ گناہ دھل جائے گا۔ جس جانب سے وہ سیب آیا تھا آپ نے دریا کے کنارے اس جانب چلنا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ اس جانب چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دور چلے ہی تھے کہ اچانک سیبوں کا ایک باغ دکھا جو اس دریا کے کنارے ہی تھا۔ ایک درخت کی ڈالی اس دریا کے اوپر ہی تھی۔ اس درخت کو بہت سارے سیب لگے ہوئے تھے۔ آپ نے خیال فرمایا ہو نہ ہو یہ سیب اسی درخت کا ہے جو گر کر اور دریا میں بہہ کر مجھ تک پہنچا ہے۔ آپ نے جیسے ہی اس باغ کو دیکھا تو اس کی جانب گئے۔ آپ جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا ایک بزرگ عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ادب سے کھڑے ہو گئے تو اس بزرگ سے فرمانے لگے، حضور مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کا قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس بزرگ نے کہا تجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے اور مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں بہتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا اور میں نے وہ سیب کھا لیا۔
میں آپ کے پاس اس گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں، اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ جس بزرگ کے باغ کا وہ سیب تھا وہ پہلے تو مسکرائے اور پھر کہنے لگے، تم نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، تم نے بغیر پوچھے میرا سیب کھایا ہے، میں اس بات کو ایسے ہی درگزر نہیں کروں گا، جو تم نے غلطی کی ہے میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے، میں نے گناہ کیا ہے تو میں سزا کا بھی حقدار ہوں، آپ جو بھی سزا دیں گے میں ہنسی خوشی اسے قبول کر لوں گا، بس آپ میرا یہ گناہ معاف کر دیجئے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا، تمہاری سزا یہ ہے کہ اس باغ کی دیکھ بھال تم کرو گے اور ہمارا کہا مانو گے، اور اس باغ سے سیب توڑنے ہیں اور انہیں بیچنا ہے، لیکن خبردار ایک بھی سیب نہیں کھاؤ گے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ جو بول رہے ہیں وہ سب کروں گا، مجھے یہ سزا منظور ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا، صبح و شام باغ کی دیکھ بھال کرتے، سیب بیچتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ وہ بزرگ آپ پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہیں آپ کی ہر ایک ادا بہت اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ آپ اصولوں کے مطابق ہی کام کر رہے تھے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو خدمت کرتے کرتے کئی برس بیت گئے۔ ایک دن حضرت ابو صالح موسیٰ اس بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے، حضور میری سزا کب پوری ہوگی اور میں کب اپنے گھر واپس جاؤں گا؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ ابھی کچھ اور وقت باقی ہے، اس کے بعد تمہاری سزا پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ جیسے کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ کچھ سال بیت گئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے، میری سزا ابھی تک پوری ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو اس بزرگ نے فرمایا، تمہاری سزا پوری ہو چکی ہے، لیکن ابھی میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، ایسے نہیں بخشوں گا، ابھی بھی میری ایک شرط ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیسی شرط؟ آپ کی کون سی شرط ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ منہ سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور پیروں سے اپاہج ہے، وہ نوجوان ہو چکی ہے اور میرے دل کا چین بھی ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس بزرگ نے کہا، تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، تمہاری غلطی پھر معاف ہوگی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ جو چاہو کرو، لیکن میری غلطی معاف کر دو۔ پھر اس بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو صالح سے کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں پر رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دیا تاکہ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ وہیں رہ سکیں۔ جب آپ دونوں کا نکاح ہو گیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر دلہن تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اپنی دلہن پر نظر ڈالی تو وہ بالکل صحیح سلامت تھی، اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا۔ وہ گھبرا گئے اور سوچنے لگے، میری دلہن تو اندھی ہے اور پیروں سے اپاہج ہے اور بے زبان بھی ہے، لیکن یہ تو بہت خوبصورت اور صحیح سلامت ہے، شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے جو یہاں پر آ گئی ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگا کہ کوئی اور عورت ہے، آپ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے اور دوڑتے ہوئے اس بزرگ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، حضور کمرے میں تو کوئی اور عورت ہے، میری دلہن اندر نہیں ہے۔ اس بزرگ نے کہا، کیا ہوا، گھبرا کیوں رہے ہو، وہ تمہاری ہی دلہن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہیں حضرت، پہلے ایک سیب کھانے کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں، بڑی مشکل سے وہ گناہ معاف ہوا ہے، اب میں کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کوئی اور ہے جو اندر دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، وہ تمہاری ہی بیوی ہے، لیکن وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے غیر محرم سے ہم کلامی ابھی تک نہیں کی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی غیر محرم سے بات نہیں کی، نابینی وہ اس لیے ہے کہ اس نے غیر محرم کو آج تک نہیں دیکھا، وہ پاؤں سے اپاہج اس لیے ہے کہ وہ آج تک غیر محرم کے پاس چل کر نہیں گئی۔ یہ بہت عابدہ ہے اور اللہ کی بہت ہی نیک بندی ہے، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی دلہن ملی ہے، اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ اسے تمہارے جیسا دلہا ملا ہے۔ اس کے بعد بزرگ نے کہا کہ جاؤ، تجھے خوشحال رہنے کی دعا دیتا ہوں، تم دونوں ہمیشہ خوش رہو اور اللہ تعالیٰ تم دونوں پر اپنی رحمتیں برساتا رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اور آپ کی دلہن دونوں خوشی سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک جوڑے کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا نیک بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ایان وائس ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔